السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات یہ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جن سے محبت فرماتا ہے انہیں کس حال میں رکھتا ہے، ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے۔ کسی مرد صالح سے یعنی کسی اللہ کے نیک بندے سے ان کے بال بچوں نے یہ کہا کہ آج کی رات ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ ہمارا ایسا مقام نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھوکا رکھے۔ یہ درجہ تو وہ اپنے دوستوں اور ولیوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیاوی دولت، دنیاوی ساز و سامان نہیں ہوتا، بلکہ ان پر کئی فاقے گزر جاتے ہیں، کئی وقت کا انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، خوش ہیں، صبر کرتے ہیں اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ بعض مشائخ کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے اے شعار صالحین خوش آمدید۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر سے پناہ مانگی ہے اس کی کیا وجہ ہے، غریبی سے پناہ مانگی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ فقر میں بہت ثواب ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی، غریبی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور غریب لوگ جنت میں بہت پہلے پہنچ جائیں گے مالداروں سے، اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہوگا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے فقر سے پناہ مانگی ہے، دل کی غریبی سے پناہ مانگی ہے، ہاتھ کے فقر سے پناہ نہیں مانگی، کیونکہ فقر تو یہی ہے، غریبی تو یہی ہے کہ دل فقیر ہو، دل غریب ہو، جس طرح مالداری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ سبحان اللہ۔ امام الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک دولت مند نے 500 درہم حاضر کیے اور یہ کہا کہ یہ اہل حاجت کو تقسیم فرما دیں، یعنی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ دولت لایا کہ آپ اسے جو ضرورت مند ہوں اس میں تقسیم فرما دیں، بانٹ دیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اور بھی درہم ہیں؟ وہ درہم تھے، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا، اس دولت مند نے کہا کہ جی ہاں، میرے پاس صرف درہم ہی نہیں، چاندی کے سکے ہی نہیں، بلکہ بہت ساری اشرفیاں بھی ہیں، یعنی سونے کے سکے بھی ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں اور اضافہ ہو، تیری دولت، تیرا مال بڑھے؟ اس دولت مند نے کہا کہ ہاں، میں چاہتا تو ہوں کہ میری دولت بڑھے، میں اور مالدار ہو جاؤں، میرے پاس اور مال و دولت آئے۔ اس پر حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو ان درہموں کی حاجت تجھی کو زیادہ ہے، لے تو ہی لے جا، یہ کہا اور درہم اسے واپس کر دیے۔ اسی طرح سے ایک شخص حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور 10,000 درہم نذرانہ پیش کیے۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نذرانہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت لے کر میں فقراء کے دفتر سے اپنا نام خارج کرا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے وہ شخص جو درہم لایا تھا وہ آپ نے واپس کر دیے، نہیں لیے۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا کہ وہ دولت
کو پسند نہیں کرتے، دولت سے دور رہنا چاہتے ہیں، دولت کو اپنے سے دور رکھتے ہیں اور وہ اس حال میں خوش رہتے ہیں اور یہی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جتنا دنیا سے دور رہے اتنا ہی اسی میں اس کے ایمان کی سلامتی ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دولت ہی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے دولت بھی دے اور اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے تو اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیا پتہ کہ اللہ رب العزت ہماری آزمائش کرتا ہو، یا شیطان تو سب کے ایمانوں کا دشمن ہے، شیطان کب ہمیں اپنے رب سے دور کر دے، دولت کے چکر میں ہمیں گناہوں میں مبتلا کرا دے، کیونکہ شیطان ایمان کا دشمن ہے، ہمارے نیک اعمال کا دشمن ہے۔ اور دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو کئی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اسے گھمنڈ بھی ہو جاتا ہے اور اسے دوسروں پر فضیلت چونکہ حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل، بہتر اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور کئی مقام پر دوسروں کو اپنے سے گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، کم حیثیت کا سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو اس کا مقام بلند ہے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، جس کا ایمان سلامت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے 3 سوالات کیے، آپ نے مآل اور انجام کے لحاظ سے ان کو جواب دیے، اس شخص کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب سوال کیا تھے اور آپ نے جواب کیا دیے، اس کو سماعت فرمائیں۔ اس شخص نے ایک پہلا سوال کیا کہ حقیقی آدمی کون ہے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ علماء، حقیقی آدمی علماء ہیں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ بادشاہ کون حضرات ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ زاہدین، زاہد لوگ۔ زاہد اسے کہتے ہیں کہ جسے دنیا کی بالکل حاجت طمع نہ ہو، دنیا کی بالکل اسے خواہش نہ ہو، دنیا بالکل نہ چاہتا ہو، اسے زاہد کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال اس شخص نے کیا کہ کمینے کون لوگ ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دین فروش لوگ کمینے ہیں کہ جو اپنے دین کے عوض دنیا کمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔